ایمان کمزور ہوگا. تم اگر پیروں اور فقیروں کے چکروں میں چلو گے تو میں تمہیں ایک کمزور ایمان والا کروں گا. تم اگر اللہ کے کتاب کے علاوہ دیگر کتابوں پر ایمان رکھو گے تو تمہارا ایمان بھی اسی طرح ہوگا جس طرح کتاب ہوگی. کتاب بھی غیر اللہ کا، ایمان بھی غیر اللہ کا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے قوانین کے خلاف دنیا کے قوانین کو تسلیم کیا. میرے 5 عمود جو میں نے 5 چیزوں پر ایمان کہا تھا اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے دیگر چیزوں پر ایمان اور یقین کر دیا. تو اللہ نے فرمایا تو میں نے بھی پھر اپنا کام دیکھا. جس طرح کہ میں نے کہا تھا بارش کے سامنے کھڑے ہوں گے تو میں تمہارے کپڑے گیلی کروں گا، یہاں بھی میں نے کہا تھا تم میرے قرآن کے علاوہ مولوی اور پیروں کو اور دیگر کو مانو گے تو میں مہر لگاؤں گا. اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگایا. ان کے کانوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو حق بات سن سکے. آپ نے دیکھا ہوگا بریلویوں کا مولوی آتا ہے تو دیوبندی اس کو نہیں سن سکتے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. دیوبندیوں کا مولوی آتا ہے بریلوی نہیں سن سکتے. پنجپیریوں کا آتا ہے تو وہابی نہیں سن سکتے، وہابیوں کا آتا ہے پنجپیری نہیں سن سکتے. اللہ کے بندوں کو تقسیم کیا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رولز. میرے پروردگار نے فرمایا وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے آنکھوں پر غشاوۃ، ناشنا قسم کے پردے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس طرح دلوں کے اوپر مہر لگاتا ہوں اسی طرح ان کے آنکھوں کے اوپر ایک ایسے پردے ڈالتا ہوں جو نظر تو نہیں آتے، جو ڈاکٹروں کو بھی نظر نہیں آتے کہ تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا کے اندر 3 قسم کے عذاب دے رہا ہوں. اس کے دل پر مہر ہوگا اور اس کے کانوں پر بھی ہوگا اور ان کی آنکھوں کے اوپر نہ دکھنے والے پردے ہوں گے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے وہاں عذاب ہوگا بڑی شان والا، عظیم عذاب ہوگا. یہ بھی عذاب ہے کہ دنیا کچھ دیکھتی ہے تم کچھ دیکھتے ہو. دنیا کے اندر کچھ لوگ حق کو دیکھتے ہیں، آپ حق کو نہیں دیکھتے. کچھ لوگ اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں، آپ خواجہ نصر الدین اور فلان بزرگ کی کہانیاں دیکھتے ہیں. لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، آپ خواجہ معین الدین چشتی کے کرامات سنتے ہیں. یہ بھی تو عذاب ہے. دنیا کے اندر جن چیزوں سے سکون ملتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن پاتے ہیں. دنیا میں سکون ملتا ہے حق بات سے، دنیا میں خوشیاں ملتی ہیں قرآن پاک کے ذریعے، دنیا میں لڑائیوں سے انسان بچتا ہے کلام اللہ پر عمل کر کے. آپ کا اس کے اندر بھی حصہ نہیں ہے. آپ دیگر کتابوں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ دنیا کی دیگر قوانین کو مان رہے ہیں. اس وجہ سے تم پریشان بھی ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، پریشان بھی ہو، روزے بھی رکھتے ہو اور گھر میں محبت بھی نہیں ہے. بیوی تمہاری دشمن، بیٹا تمہارا دشمن، پھوپھی زاد و خالہ زاد تمہارے دشمن، اپنے ہمسایوں کے آپس میں دشمنیاں، اپنے گرائیوں کے آپس میں دشمنیاں. یہ وجہ کیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکے ہیں، اپنے پیرائے نظر آتے ہیں. خالہ زاد، ماموں زاد، چاچا زاد اور ہمسایہ بھائی ہوتا ہے، مومن بھائی ہوتا ہے، تمہیں دشمن نظر آتا ہے.
اس کی بیوی کو تم بہن سمجھنے کے لیے تمہیں کہا ہے، تم اس کی بیوی کے لیے کنڈے ڈالتے ہو۔ یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم سایہ ایک دوسرے کے مدد کے لیے اللہ نے قریب کیے کہ ایک جگہ مدنیوں تباہ ہو کر رہو، ایک گاؤں میں قریب قریب مکانات بناؤ تاکہ ایک کی ضرورت پڑے تو دوسرا اس کا امداد کرے، ایک کے اوپر پریشانی آ جائے تو دوسرا اس سے ہمدردی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو قریب اس لیے کیا تاکہ مصیبتیں ٹل جائے۔ تم نے قریب کر کے اس کے ساتھ دشمنی کی، تم بھی گھر سے نہیں نکل سکتے ہو، وہ بھی نہیں، وہ قریب ہونا تمہارے لیے عذاب بن گیا۔ اللہ نے ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے اس لیے کہا تاکہ ایک دوسرے کا امداد کر سکو، اور وہ قریب ہونا میرے اور تمہارے لیے عذاب بن گیا ہے۔ پھر کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اس گاؤں سے ایک اپنا گھر کہیں اور منتقل کروں، یا اللہ کرے یہ میرا دشمن کہیں اور دور چلا جائے۔ کیوں؟ اس کا قریب ہونا تمہارے لیے عذاب، تمہارا قریب ہونا اس کے لیے عذاب۔ حالانکہ قریب ہونا ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے۔